الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کافر اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر اتاری جائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم اپنے آس پاس کے حقیقی دشمنوں کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کے چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، اور سارے مشرکین جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، سارے مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ ایمان والوں کے اوپر کسی طرح کی اللہ کی طرف سے بھلائی اترے۔ ان کی خواہش قطعاً یہ نہیں ہوتی کہ ایمان والوں کو کسی بھی طرح کی بھلائی پہنچے، یعنی وہ چاہتے ہیں، ان کی سازش ہوتی ہے کہ ایمان والوں کی بھلائی کسی بھی طریقے سے ان سے دور کر دی جائے۔ بھلائی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچاتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کے جو دشمن ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے یہودی ہوں چاہے نصارہ ہوں چاہے مشرکین، یہ سب کے سب ٹوٹل جو ایمان والے نہیں ہیں، ٹوٹل ایمان والوں کے اوپر اگر کسی طرح کی بھلائی آتی ہے تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اتاری تھی، اور جب اپنے سماج میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج ہی یہ آیت اتر رہی ہے۔ تعلیمی ناحیہ سے مسلمان آگے بڑھیں گے، ان کو پسند نہیں۔ اقتصادی ناحیہ سے، اکنومی اگر مسلمان اپنا بہتر بنانا چاہیں گے، ان کو پسند نہیں۔ اگر فوجی ناحیہ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیں گے، ان کو پسند نہیں۔ یہاں تک کہ اپنے دین پر وہ چلنا چاہیں گے تب بھی ان کو پسند نہیں۔ اسی لیے دین سے روکنے کے لیے طرح طرح کے وہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر میں کیا وہ دکھائیں گے کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے؟ نہیں، ہم کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات سے الگ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو خیر کی جو شکل بھی ہو، جو مسلمانوں کو ملتی ہے، اسلام کے دشمن پسند نہیں کرتے، چاہے ظاہر میں کتنے ہی وہ سیکولر کیوں نہ دکھائی دیں، لیکن اگر مسلمان نہیں ہیں تو وہ ایمان والوں کے لیے اچھی چیز پسند نہیں کریں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آج سے 1450 سال پہلے کہہ دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے: واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ اس میں رحمت سے مراد ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر اگر ہم آیت کے پس منظر کو دیکھیں تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین حسد کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہود بھی حسد کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے آ گئے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، اور اپنے لوگوں کے بیچ اس کا چرچا بھی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ
ہم تو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کو اپنائے بغیر نجات نہیں ملے گی، لیکن اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو مسلمانوں سے؟ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے تو کل قیامت کے دن وہ تمہارے اوپر حجت تمام کر دیں گے کہ ان کو پتہ تھا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس طرح کی باتیں یہود کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی حسد میں اور جلن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کی۔ لیکن قرآن کریم کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام حکم ہوتا ہے، الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے، خاص سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو اس ناحیہ سے آیت کریمہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اے ایمان والو، کسی بھی زمانے میں، کس قیامت کے دن تک کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مشرکین ہوں، اگر تمہارے اوپر کسی طرح کا خیر پہنچے گا، خیر کی جو بھی شکل ہو، جو بھی نوعیت ہو، تو یہ کفار، یہ مشرکین نہیں چاہیں گے کہ تمہارے اوپر خیر پہنچے، اس لیے وہ اس کی مخالفت کریں گے، اس سے تم کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ خود اپنے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، تمہیں چاہیے کہ خود اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، تکیہ مت کرو ان پہ جو تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن تمہارے دشمن نہیں چاہیں گے کہ تم آگے بڑھو، تم ترقی کرو، لیکن تمہیں خود اپنی پلاننگ کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔